السلام علیکم معزز سامعین، آپ کا دوست علی زین ایک ایسے عظیم رہنما کی ڈاکومنٹری لے کر حاضر ہوا ہے جس کا نام ہے محمد علی جناح۔ یہ ایک ایسے عظیم رہنما ہیں جو ہر دل عزیز اور تمام پاکستانیوں کے دل کی دھڑکن ہیں۔ اگر بین الاقوامی دانشوروں کی محمد علی جناح کے بارے میں رائے کو دیکھا جائے تو پروفیسر اسٹیلے بلبٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھار بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو کوئی ہوتے ہیں جو مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایسی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے سر انجام دے دیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگ رہی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، میرے چینل الف جیم ڈاکومنٹری کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو دوستو، 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ ان کے والد محترم کا نام پونجا جناح اور ان کی والدہ محترمہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ آپ کے والد شعبے کے لحاظ سے ایک مالدار چمڑے کے تاجر تھے۔ جب محمد علی جناح پیدا ہوئے تو ان کے والد نے سوچا کہ یہ بڑا ہو کے ہماری خدمت کرے گا اور ہمارے کاروبار کو آگے بڑھائے گا، مگر یہ اس بات سے لا علم تھے کہ ان کے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلا ہے جو کہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت قائم کرے گا، جہاں پر مسلمان آزادانہ طور پر اپنی عبادات سر انجام دے سکیں گے۔ دوستو، محمد علی جناح 7 بہن بھائی تھے اور محمد علی جناح اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ بچپن سے ہی ان کا شمار ذہین مگر شرارتی بچوں میں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی کوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گرام شپنگ اینڈ ٹریننگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، جو ان کی خاندانی کاروبار سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ برطانیہ جانے سے پہلے محمد علی جناح نے اپنی ماں کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی بائی کا انتقال ہو گیا۔ لندن جانے سے کچھ عرصے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی اور 1895 میں لندن سے بیچلر لا کی ڈگری حاصل۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی اور ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی ہو گئی، جس کی سب سے بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ محمد علی جناح نے انگریزوں کے ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی اور اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور بہت ہی کم وقت میں نامور وکیلوں میں شامل ہو گئے۔ 1905 میں ایک مشہور وکیل کی شہرت حاصل کرنے پہ معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر کی توجہ محمد علی جناح کی جانب ہوئی، اور اس طرح 1905 میں بال گنگادھر نے محمد علی جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کر لی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ہندو ترقی پسند لوگوں کے ساتھ برطانیہ حکومت کی حمایت کی کہ شاید اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیوں نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کر لی، جس کا پرانا نام شیعہ مطالبات کمیٹی تھا، مگر بعد میں مسلم لیگ رکھا گیا۔ آئیے سنتے ہیں علامہ ناصر حسین ملتانی اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ پر علی کی عزت کی قسم، سب سے پہلے مسلم لیگ بننے سے بھی پہلے جو جماعت یہاں پہ بنی تھی اس کا نام شیعہ مطالبات کمیٹی تھا، اسی کا نام بعد میں مسلم لیگ رکھا گیا۔ پہلا اجلاس لکھنؤ میں امام بارگاہ کے اندر ہوا، صدارت سر آغا خان نے کی، قائد اعظم نے ذکر حسین منعقد کیا،
مجھے قرآن کے ایک ایک لفظ کی قسم، قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم، میں غلط پڑھوں مجھے غازی عباس سزا دے۔ قائد اعظم نے مجلس کے بعد جس رومال میں مجلس کی نیاز تقسیم کی ان پر پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ ان رومالوں کے اوپر پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ آج بھی جس پاکستان میں بہادری کی علامت نشان حیدر ہو، نہیں میں چہرے سے دیکھوں گا بہادر کون ہے، شکلوں سے پتہ چلے گا بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے۔ علی کے مذہب میں بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے، ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے۔ اس پاکستان کے اندر بہادری پر جو نشان ملتا ہے اس نشان کا نام ہے نشان حیدر، اور یہ نشان حیدر جو ملتا ہے اس کے اندر جو علم ملتا ہے، جو پاکستانی فوج کا علم ہے، جو پاکستانی فوج کا پرچم ہے، جو پاکستانی فوج کا نشان ہے، اس نشان کے لیے کروڑوں سلام قائد اعظم محمد علی جناح کی پاک و پاکیزہ روح کو، سلام اس مرد کلندر کو۔ سنے صوفی محمد بھی اور طالبان بھی کس پاکستان میں شیعوں کے وجود کو برداشت کرنے سے انکار کرتے ہو، تمہارا باپ بھی تسلیم کرے گا، کیونکہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے انتقال سے پہلے، مرنے سے 2 مہینے پہلے جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے جی ایچ کیو کے اندر اپنے قلم سے لکھا کہ جب بھی پاکستان کا سربراہ فوج کا علم کو اٹھا کر پاکستانی فوج کے سپاہی کو دینے لگے گا تو وہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے پرویز مشرف ہو، چاہے اسلم بیگ ہو، چاہے اس وقت کا پاکستان کا چیف آف دی آرمی سٹاف ہو، قائد اعظم کے لکھے ہوئے قانون کے مطابق پابند ہے کہ جب علم فوجی کو دے تو اپنی زبان سے یہ فکرے کہے کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو دیا۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں امام بارگاہ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا، اور یہی وہ سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ میں امن معاہدہ طے پایا، جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے، اور بہت جلد مسلم لیگ ایک اہم جماعت بن کر ابھرنے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی بہت متاثر ہوئی، اور امی بائی کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی کی، جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی جانے لگی، جن سے ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام دینا رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ آزادی کے اس مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ مسلم لیگ کے لیڈروں میں اس وقت سر فہرست علامہ محمد اقبال تھے۔ دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد 1940 قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت کی کوششوں میں سرشار ہو گئے، اور 1940 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ محمد علی جناح نے علیحدہ مملکت کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کیا، جس کے بعد ہندوستان بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ ماؤں سے ان کے بیٹے جدا ہو گئے، اور ان کی بہنوں کو اپنی عزتیں لٹانی پڑی۔ اس ہندو مسلم جنگ کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کا اتحاد بھی دم توڑ گیا، اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہندوستان مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن مضبوط اور پختہ ارادوں کی وجہ سے بے شمار قربانیوں کے بعد آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ریاست بن کر ابھرا۔ اس ساری کامیابی کا سہرا محمد علی جناح کے سر ہی تھا۔ محمد علی جناح، انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا،
اور مسلسل پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنے لگے۔ اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کو بہت تھکا دیا تھا اور جسمانی طور پر انہیں بہت کمزور کر رکھا تھا۔ ڈاکٹرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کچھ ایام کے لیے زیارت چلے جائیں اور اپنے ذہن کو سکون بخشیں۔ اس کے بعد قائد اعظم کچھ ایام کے لیے آرام کی خاطر زیارت روانہ ہو گئے، مگر ابھی کچھ ایام گزرے تھے کہ قائد اعظم دوبارہ کراچی آ گئے۔ قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھو، ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس آتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہو گئی۔ اسی وقت فاطمہ جناح نے ایک نئی گاڑی کا بندوبست کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو گورنر ہاؤس تک لے جایا گیا۔ آخرکار اس عظیم رہنما نے 11 ستمبر 1948 کو بے شمار چاہنے والوں کو چھوڑ کر خدا کے حضور جانا پسند کیا اور اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی نماز جنازہ اہل تشیع کے طریقے سے پڑھائی۔ امروہے سے تعلق رکھنے والے مولانا انیس الرحمن رضوی نے اپنے بعض عزیزان کو بتایا تھا کہ 11ویں اور 12ویں کی شب تھی، وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی اور انہوں نے دروازہ کھولا تو کچھ سرکاری ملازم دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تب مولانا انیس الرحمن نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگے قائد اعظم محمد علی جناح اس جہان فانی سے پردہ پوش ہو گئے ہیں اور فاطمہ جناح نے آپ کو گورنر جنرل ہاؤس طلب کیا ہے۔ وہ سرکاری گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو فاطمہ جناح نے بیگم نصرت عبداللہ ہارون کے ذریعے خواہش ظاہر کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے غسل و کفن اور نماز جنازہ کا شیعت کے مطابق ہی انتظام کیا جائے، جس پر انہوں نے کھارا دار میں واقع بر امام بارگاہ پہنچ کر گسال کو جگایا اور خواجہ اثناعشری جماعت کے صدر سیٹ رحیم شاہ کی اجازت سے غسل اور کفن کا سامان فراہم کیا اور ساتھ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے۔ قائد اعظم کو ان کے کمرے کے غسل خانے میں ہی غسل دیا گیا۔ ان کو غسل حاجی کلو اور ان کے ساتھیوں شیعت کے مطابق ہی دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مولانا انیس الرحمن نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کمرے میں اہل تشیع کے مطابق ہی ان کی نماز جنازہ ادا کی، جس میں شہر کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا، کراچی کے انسپیکٹر جنرل سید کاظم رضا، سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون وغیرہ شامل ہوئے۔ جب دن نکلا تو میت بر امام بارگاہ سے لائے گئے علموں کے سائے میں فوجی گاڑی پر تدفین کی جانب روانہ ہوئی، جہاں لاکھوں افراد نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد سید غلام علی مشہدی اکبر آبادی نے شیعہ طریقے کے مطابق میت کو تلقین کروائی، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کو مٹی دی گئی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، تصویر عظم جان وفا روح حریت ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح، رکھتا ہے دل میں تاب و تباد 9 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، میری ویڈیو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔